السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو عربی کے لیسن میں ہم آگے کنٹینیو کریں گے۔ ہم اسم پڑھ رہے تھے اور اسم کے اندر ہم نے ڈفرینٹ اس کے کمپوننٹس پڑھے تھے، اور اس میں ہم صفات ہم پڑھے تھے جو ایڈجیکٹیوز ہوتے ہیں، جو بھی اسم کا کمپوننٹ ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ کلرز بھی صفات میں شامل ہوتے ہیں۔ اسم فاعل جو کوئی کرنے والا، اسے سجدہ کرنے والا ساجد، پھر اس کے بعد اسم مفعول جس کو کیا جائے مسجود، پھر ہم نے پڑھا تھا اسم مبالغہ جو بہت زیادہ سجدے کرنے والا تو سجاد، اس کو مطلب ایگزامپلس کے ساتھ ہم نے کیا تھا۔ تو اب ہم نے ایک اور قسم کی صفت پڑھی جو کہ اسم تفضیل۔ تو اس میں کمپیریزن آتا ہے، تو جیسے کہ دو لوگ ہیں، زید اور ابراہیم، دو دوست ہیں، زید ابراہیم سے زیادہ سجدے کرنے والا ہے، تو زید کے لیے جو لفظ استعمال ہوگا وہ ہوگا اسجد۔ تو یہ اسجد جو ہے وہ اسم تفضیل ہے۔ بیسیکلی انگلش میں جو ہمارے پاس کمپیریٹیو ہوتی ہیں، لائک جیسے بگ، بگر، بگیسٹ، اس طرح سے، تو یہ جو تفضیل ہے زیادہ جو دوسرے سے کمپیریزن میں کرنے والا ہوگا وہ اسم تفضیل اس کو کہتے ہیں، اور یہ بھی اسم کی ہی ایک فارم ہے اور یہ صفت ہے ایک۔ پھر اس کے بعد جو ہیں یہ صفات جو ہیں بیسیکلی پھر ہم نے دیکھ لیا کہ کس قسم کی ہوتی ہیں۔ اسم فاعل ایک تو ہوتا ہے، اوکے، ہاں ایک اسم فاعل ہوتا ہے کرنے والا، مفعول ہم نے دیکھا، پھر مبالغہ دیکھا، اور اسم تفضیل بھی دیکھ لیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک اور ایگزامپل کے ساتھ۔ تو مصدر بیسیکلی کہتے ہیں کام کے نام کو، جیسے علم جو ہے وہ ایک کام کا نام ہے، یعنی کہ جاننا، سیکھنا۔ تو اس میں اسم فاعل جو ہوگا وہ ہوگا عالم، جو کہ سیکھنے والا۔ مفعول، اسم مفعول جو ہوگا معلوم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اسم مبالغہ جو بہت زیادہ سیکھنا ہے تو وہ ہوگا علام یا علامہ۔ پھر اس کے بعد اسم تفضیل جو کمپیریزن میں ہم دیکھیں گے وہ ہوگا عالم، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور صفت ہوتی ہے، صفت مشبہ اس کو کہتے ہیں، اور وہ بیسیکلی ایسی صفت ہے کہ جو کنٹینوسلی کوئی کام کرتا ہو، ٹھیک ہے، مسلسل، جیسے کہ علیم، رحیم، ایسے نا، تو جو کام مسلسل کیا جائے وہ صفت مشبہ ہوتی ہے، اور وہ بھی ایک صفت ہے اور اسم کا پارٹ ہے۔ تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اسم کے اندر بیسیکلی ناؤن یعنی کہ نام وغیرہ آتے ہیں چیزوں کے، اس کے بعد پرسنس کے، پلیسز کے، پھر اس کے بعد پروناؤنز آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس صفات یا ایڈجیکٹیوز آتے ہیں، جس میں کہ ایک تو ریگولر ایڈجیکٹیوز ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد کلرز کے نام جو ہیں وہ بھی صفات ہوتی ہیں، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغہ، اسم تفضیل، صفت مشبہ، یہ سب ہم نے پڑھ لیے ہیں، اور یہ سب بھی ایڈجیکٹیوز ہیں، یہ سب بھی صفات ہیں اور اسم کا پارٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ تو آگے اب اسم کی ظاہری علامات کیا ہوتی ہیں، یعنی کہ اگر آپ قرآن میں کوئی ورڈ دیکھیں تو اس میں ہم کیسے اس کو ظاہری طور پر کچھ اور جانے بغیر کیسے بتا سکتے ہیں کہ یہ اسم ہوگا۔ تو لفظ کے معنی نہ بھی آتا ہو تو ظاہری علامت دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ لفظ اسم ہے یا نہیں۔ اگر کسی لفظ کے اینڈ پہ گولتا آتا ہو تو وہ اسم ہوتا ہے، فعل اور حرف میں گولتا نہیں آتا۔ لفظ کی آخر میں اگر تنوین یعنی کہ ڈبل حرکت آئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اسم ہے، ٹھیک ہے۔ اور لفظ کے شروع میں اگر ال ہو تو وہ بھی اسم ہے۔ تو یہ کچھ علامات ہیں جن کو دیکھ کر ہم پہچان سکتے ہیں، اگر ال ہے، اگر گولتا ہے، اگر تنوین ہے اینڈ پہ، تو ان سب کو دیکھ کے تو اگر ورڈ کا مطلب نہ بھی آتا ہو تو ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ اسم ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں اور ان کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسم ہے کہ نہیں۔ سب سے پہلے ہمارا جو ایک ورڈ ہے وہ ہے کتاب۔ اب اگر ہم دیکھیں، ہم نے بتانا ہے کہ یہ اسم ہے کہ نہیں۔ اب سب سے پہلے ہم اس کی ظاہری علامات دیکھیں گے، کیا اس کے اوپر ال ہے؟ نہیں۔ اچھا، کیا اس پر تنوین ہے اینڈ کے اوپر؟ نہیں۔ اگر اس میں گولتا ہے؟ نہیں، تو یعنی کہ ظاہری علامت تو اس میں کوئی نہیں ہے، تو پھر ہمیں اس کا مطلب پتہ کرنا پڑے گا ڈکشنری سے۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے بک، اور بک جو ہے وہ ایک چیز کا نام ہے، اور چیز جو ہے نا، چیزوں کے جو نام ہوتے ہیں وہ اسم ہوتے ہیں، تو ہم نے یہ بتا دیا کہ جو کتاب لفظ ہے یہ اسم ہے۔ اس کے بعد ہم آگے ایک اور لفظ دیکھتے ہیں جو کہ ہے بیضاء۔ بیضاء جو ہے نا، اس میں سب سے پہلے ہم ظاہری علامات دیکھتے ہیں، کیا اس میں ال آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا۔ کیا اس میں اینڈ پہ تنوین ہے؟ نہیں ہے۔ کیا اس میں گولتا ہے؟ نہیں ہے۔ تو ظاہری علامت تو اس میں کوئی نہیں ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے ڈکشنری میں اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے سفید۔ اب سفید جو ہے وہ رنگ کا ایک نام ہے، اور رنگوں کے نام ہم نے پڑھا تھا کہ وہ صفات میں شامل ہوتے ہیں، اور صفات انٹرن جو ہے وہ اسم کا پارٹ ہوتی ہیں، تو ہم نے یہ بتا دیا کہ بیضاء جو ہے وہ ایک اسم ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ایک اور لفظ جو کہ ہے مومن۔ مومن کے اندر ہم ظاہری علامات دیکھتے ہیں، کیا اس میں ال ہے؟ نہیں ہے۔ کیا اس میں تنوین ہے؟ نہیں ہے۔ کیا گولتا ہے؟ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ظاہری علامت نہیں ہے۔ پھر ہم اس کے ڈکشنری میں مطلب دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایمان لانے والا۔ تو کام کوئی کرنے والا جو ہوتا ہے وہ اسم فاعل ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا، اور اسم فاعل بیسیکلی ایک صفت ہوتی ہے۔ صفت مطلب کہ ایڈجیکٹیو ہوتا ہے، اور ایڈجیکٹیو از اے پارٹ آف اسم، تو دیٹ مینس کہ مومن جو ورڈ ہے وہ اسم ہے۔ اور اس کے بعد ایک لاسٹ ورڈ آج کا کر لیتے ہیں، وہ ہے ہوا۔
ہوا بیسکلی ایک پرو ناؤن ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہی. تو ظاہری علامت اس میں وہی دیکھیں گے کہ اس میں ال بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، گولتا بھی نہیں ہے، لیکن معنی جو ہیں اس کے ہیں وہ، اور وہ جو ہے وہ اسم کی جگہ یوز ہوتا ہے، کسی پرسن کے لیے یوز ہوتا ہے، تو دیٹ مینز اٹس اے پروناؤن، اور پروناؤنس جو ہیں وہ پارٹ آف اسم ہوتے ہیں. دیٹ مینز کہ ہوا جو ہے وہ ایک اسم ہے. تو یہ ہم نے کچھ باتیں آج جان لی اسم کے پارٹس کے لیے، اور انشاءاللہ اگلے لیسن میں ہم آگے پڑھیں گے. فی امان اللہ.